बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम आबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो एक दिफाई तामुन है जो तवील अरसे से जारी है और वो एक नया संग मील इख्तियार करता चला जा रहा है। आज हम बात खसूसी तौर पे करेंगे पाकिस्तान नेवी की जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट है उस हवाले से, उसकी तैयारी के हवाले से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो तामुन जारी है उसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो भी इस हवाले से तामुन किया जा रहा है उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से किया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान जो मेन जो नेवी के हवाले से अगर हम बात करें तो जो एक इम्पॉर्टेंट जो जहाज़ है वो उसको बाबर क्लास बेल्जियम कॉर्वेट्स जो कि 2023 में पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट किया गया। अब उस हवाले से नई इंडक्शन होने जा रही है। वो कब होगी नई इंडक्शन और उसका नाम क्या तजवीज़ किया गया है पाकिस्तान नेवी की जानिब से, इसके ऊपर बात करेंगे और आगे जाकर इस हवाले से आपको एक अहम खबर भी देंगे। तीसरा, गुज़श्ता कई साल पहले जो है कुछ अर्सा सालों कबल पाकिस्तान नेवी की क़यादत ने एक डॉक्ट्राइन डेवलप की जिसको कहते हैं सहजहती मैरीटाइम डॉक्ट्राइन कहा जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ उसके एस्पेक्ट्स हैं कि ना सिर्फ डिफेंस की बात है बल्कि उसके साथ साथ ब्लू इकॉनमी, मैरीटाइम अफेयर्स और उसके अलावा जो माहौलियात के हवाले से जो पाकिस्तान की जो समुद्री हदूद है उसके अंदर माहौलियात के हवाले से भी ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इस डॉक्ट्राइन के अंदर रखी गई हैं और उसी के ऊपर पाकिस्तान नेवी अमल पैरा है। ये दो बुनियादी इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फैसल रज़ा ख़ान से कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो तामुन है बाबर क्लास बेल्जियम कॉर्वेट्स के ऊपर उसकी क्या टेक्नोलॉजीज़ क्या है, किन टेक्नोलॉजीज़ का हामिल है वो, और क्या वो अहद हाज़िर की जो रिक्वायरमेंट है जो अगर हम समुद्रों की समुद्री हदूद की हिफाजत के हवाले से बात करें तो क्या वो उसके मुताबिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, पाकिस्तान और तुर्की के माबैन आपको याद होगा 2018 में $1.5 अरब की लागत से जो है वो एक मुआहदा तय पाया था जिसके तहत 4 जो है वो बेल्जियम कॉर्वेट्स जो है वो तैयार होना थे। 2 बेल्जियम कॉर्वेट्स जो है वो इस्तांबुल शिपयार्ड में और 2 पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार होना था। और तुर्क कंपनी जो एस्फाट है उसके ताउन से जो है वो 2 जहाज़ वहाँ बन रहे थे, जिसमें से पहला जहाज़ जो है वो आपको याद होगा सितंबर 2023 में जो है वो पाकिस्तान नेवी में कमीशन हुआ जो कि PNS बाबर था, जिसके नाम के ऊपर फिर बाबर क्लास बेल्जियम कॉर्वेट्स जो हैं वो आगे चले हैं। और दूसरा जहाज़ जो है वो अब बिल्कुल तैयार है और इस बाबर क्लास बेल्जियम कॉर्वेट बेसिकली एक स्टेल्थ जहाज़ है जो कि रडार सिग्नेचर्स जो हैं वो कम से कम जो है वो देता है, जिसकी वजह से उसकी जो उसकी शनाख्त है या उसकी डिटेक्शन है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मल्टी रोल जंगी जहाज़ है और बहरी, फ़िज़ाई और साइली दिफा के हवाले से इंतहाई बेहतरीन है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस में इंतहाई कारगर है। ये बेल्जियम कॉर्वेट बेसिकली मल्टी डायमेंशनल जो है वो कॉर्वेट है और 3000 टन वज़नी है, तकरीबन 27 से 31 नॉट या 50 से 57 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो अपने ऑपरेशन सर अंजाम देता है और 6500 के करीब इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो है। 15 दिन तक जो है इसका सी एंडोरेंस टाइम है जो कि समंदर के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो है वो कैरी कर सकता है। मुख्तलिफ डाटा लिंक्स जो है उनके साथ ये लैस है, ख़ास तौर पे ग्रीन लिंक जो कि पाकिस्तान का जैसे लिंक 7 है या ग्रीन लिंक जो है उसके साथ ये मुंसलिक है। और उसके साथ साथ जो है ये मुख्तलिफ जो जहाज़ के ऊपर जो स्मार्ट रेडार है, स्मार्ट SMK2 रेडार्स हैं और इसके साथ या जो है वो सोनार्स वगैरह हैं। इसकी वेपन इन्वेंट्री क्या है बेसिकली इमरान साहब? देखें आजकल जो है वो जैसे जैसे क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े बैटल शिप्स होते थे, उसके बाद फिर जो है वो डिस्ट्रॉयर्स और फ्रीगेट्स का ज़माना है। अब जो है वो ज़्यादातर जो आपके साइली इलाकों के करीब इलाका या आपका एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है उसके अंदर जो दिफा का फरीज़ा है वो छोटे जहाज़ सर अंजाम देते हैं, जिनमें ख़ास तौर पे जो है वो जैसे हमने गुज़श्ता अरसे में ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स यरमूक क्लास जो है वो लिए और वो तकरीबन जो है वो 2000 से 2600 टन के करीब हैं, जबकि ये जो बेल्जियम कॉर्वेट्स हैं ये 3000 टन के करीब जहाज़ हैं। तो मतलब है ये
بیسیکلی آپ کا او پی ویز جو ہیں وہ آپ کے کوسٹل ڈیفنس کے لیے ہیں, اور اس کے بعد جو مڈ میری ٹائم رول ہے اس کے اندر جو ہے وہ کارویٹس, اور کارویٹس جو ہیں یہ بہت زیادہ پوٹنٹ ویپنز کے ساتھ ہیں, جس میں خاص طور پہ میں اگر کچھ ویپنز کا ذکر کر دوں, یہ فضا سے زمین اور سطح سمندر اور زیر آب اہداف کو, اور فضا سے جو ہے وہ سطح سمندر سے فضا میں مختلف جو ہے, اب میں فضا اور زمین آپ کہہ لیں, فضا اور زمین, سمندر سے فضا, سمندر سے فضا, زمین, سطح آب اور جی مار کر سکتے ہیں. یہ 12 اور 3 سیلز کا جو ہے نا ورٹیکل لانچ سسٹم, وہ ایک تو 12 سیلز کا ورٹیکل لانچ سسٹم ہے, 3 سیلز کا بھی ورٹیکل لانچ سسٹم ہے. بنیادی طور پہ اس میں جو ہے وہ آگے چل کے جو ویپنری جو ہے وہ انسٹال کی جا سکتی ہے, اس میں جو مقامی سطح پہ تیار کردہ اسمیش ہائپرسونک میزل ہے جس کی رینج تقریباً 350 کلومیٹر کے قریب ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہربا اینٹی شپ جو کروز میزل ہے 700 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے البیٹراس جو نیو جنریشن میزائلز ہیں, یہ بیسیکلی سطح آپ سے فضا میں مار کرنے کے لیے ہیں, اور یہ ترک ٹیکنالوجی اور پاکستانی ٹیکنالوجی کا ایک ایملگمیشن ہے جو کہ یہ تمام ہتھیار اس کے ساتھ ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹارپیڈوز بھی ہیں, اور ٹارپیڈوز کی کاؤنٹر جو ہے وہ کاؤنٹر میئرز بھی اس کے ساتھ موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ترک ساختہ کلوز ان ویپن سسٹمز ہیں جیسے کوکتگیز ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ماؤنٹ کیا جائے گا. اور پلس جو ہے اس میں مختلف حوالے سے جو ڈیٹیکٹرز ہیں, جو ٹریکنگ سسٹمز ہیں, پھر اسی طرح جو ہے وہ الیکٹرانک وارفیئر اور الیکٹرانک سپورٹ میئرز جو ہے وہ بھی اس جہاز کا. یہ تو ایک ہو گئی کہ جو پاکستان نیوی انڈکٹ کر رہی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو سہ جہتی میری ٹائم ڈاکٹرائن ہے, یہ آج تک کہیں پہ بھی کسی میڈیا کے اوپر یا کسی اوور آل, اگر ہم پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, کبھی اس موضوع کے اوپر ڈسکس نہیں ہوئی. تو بنیادی طور پہ یہ کیا ہے ڈاکٹرائن؟ عمران صاحب دیکھیں جی, پاکستان نیوی کی جو میری ٹائم ڈاکٹرائن ہے وہ ٹرپل ٹریک اپروچ پر گامزن ہے, جو کہ ہارڈ پاور اور سافٹ پاور پر مشتمل ہے. اور اس سے پالیسی کے تحت نہ صرف جو ساحلی اور بندرگاہیں ہیں ان کو ان کے تحفظ کو یقینی بنانا, بلکہ میرین جو بیٹل گروپس ہیں ان کو مزید مستحکم کرنا بھی ہے, ساحلی دفاع کو مضبوط بنانا ہے, سطح زمین سے سطح سمندر جو ہے اور زمین سے فضا میں جو مار کرنے والے مزائل ہیں ان کو مضبوط اس حوالے سے بنایا جا رہا ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ پاکستان کے جو تقریباً 40,000 مربع کلومیٹر ایکسکلوسیو اکنامک زون ہیں, ان سمیت جو تجارتی ہماری بندرگاہیں ہیں, راستے ہیں, ان سب کو محفوظ بنانا, خاص کر جو قزاقی ہیں ان کو ختم کرنا, اور انسداد منشیات اور ڈرگز اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام. پاکستان نیوی اس میں انٹرنیشنلی بحری قزاق جتنے بھی ہیں ان کے خلاف صومالیہ وغیرہ میں کافی آپریشنز میں بڑی کامیابی ہے. تو اس حوالے سے یہ انٹرنیشنل جو ہے کمبائن میری ٹائم فورس اور کمبائن ٹاسک فورس ہے, اس میں بھی شمولیت اختیار کرتے ہیں, اور پاک بحریہ کے لیے اپنے جو ریجنل میری ٹائم پٹرول ہے وہ بھی ان کو بھی جاری رکھنا اس میں شامل ہوتا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اور تیسری جو ہے وہ روایتی جو دفاع ہے, جنگی تیاری ہے, جس کے تحت جدید جو آبدوزیں ہیں, فریگیٹس ہیں, کارویٹس ہیں, اور نیول ایویشن کے ذریعے جو متحرک مہلک اور انتہائی متوازن جو نیول فلیٹ کی تیاری ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور یہ سب کسی بھی دشمن, خصوصاً جو بھارتی بحریہ کے خلاف فل اسپیکٹرم ہے, یہ ڈیٹرنس ہے ہمارا کہ اس میں اس کو ڈیٹرنس کو قائم رکھنا بھی سی ٹی اے وغیرہ کی ابھی ریسنٹلی میرا خیال کمانڈ پاکستان کے پاس ہی تھی کسی, ویسے تو خیر تقریباً 11 دفعہ جو ہے وہ پاکستان سی ٹی ایف 151 اور 150 کی کمان کر چکا ہے. سی ٹی ایف مینس کمبائنڈ ٹاسک فورس, تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بحرین میں ہے, نیف سینٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے اسی کے تحت جو ہے وہ یہ ساری فورسز آپریٹ کرتی ہیں. اور پاکستان بحریہ بلکہ جو اپنا ریجنل میری ٹائم پیٹرول ہے وہ اپنے حوالے سے بھی جو ہے وہ پیٹرولنگ کر رہی ہے سمندر کے اندر, اور ایک آدھ فریگیٹ ہمیشہ جو ہے وہ اس ڈیوٹی پہ معمور رہتا ہے. اچھا فیصل, اب یہ بابر کلاس بیلجیم کارویٹس کے حوالے سے کیا خبر ہے ذرا مختصراً؟ اگر ایک وہ تو آپ کو پتا ہے بابر کلاس بیلجیم کارویٹ کا جو پہلا کارویٹ تھا پی این ایس بابر, وہ تو شامل ہو چکا اس وقت, ستمبر 2023 میں شامل ہوا تھا, آپریشنل بھی ہے اس وقت. لیکن پی این ایس خیبر یہ دوسرا جہاز ہے جس کی تیاری جو ہے وہ مئی 2021 میں شروع ہوئی تھی, اور نومبر 2022 میں اس کو لانچ کیا گیا تھا. اور اس کے بعد مختلف جو اس کے آؤٹ فٹ ہے بندرگاہ اور کھلے سمندر میں جو مختلف ٹرائلز ہیں, جن کو ہم سی ٹرائلز اور جو ہے وہ ہاربر
ٹرائلز وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ تقریباً جو ہیں وہ تمام کے تمام مکمل ہو گئے ہیں. مئی 2025 میں یہ ٹرائل مکمل ہو چکے تھے، اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف جو ٹیکنالوجی ہے اس کی ماؤنٹنگ اور باقی چیزیں، پھر اس کی بھی ظاہر ٹیسٹنگ تو ہوگی. لیکن پاک بحریہ جو ہے وہ تیزی سے جو آپ کی میری ٹائم پاور ہے اس کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی طرف گامزن ہے. یہ دوسرا جو کارویٹ ہے PNS خیبر، وہ انشاءاللہ جلد جو ہے ہمارے ذرائع جو ہیں وہ اس کی تصدیق تو کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری ظاہر ٹیکنیکل چیزیں ہیں. موسٹ پرابلی یہ اکتوبر میں اس سال جو ہے کمیشن ہو جائے، یا پھر عین ممکن ہے کہ یہ دسمبر تک جائے، یا نیکسٹ ایئر کے اوائل میں، یعنی کہ 2026 کے اوائل میں جو ہے اس کو شامل کیا جائے. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ دو جہاز جو PNS بابر اور PNS خیبر، یہ دونوں کے دونوں استنبول شپ یارڈ میں ترکی میں بن رہے تھے. بابر بھی وہاں سے لانچ ہوا، کمیشن ہوا اور انڈکٹ ہوا یہاں پاک بحریہ میں، اور اب یہ کمیشن ہو رہا ہے تو اگلے سال جو ہے وہ مڈ تک شاید یہ پاکستان پہنچے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی اس کی بھی انڈکشن ہو جائے. PNS بدر اور PNS طارق جو ہیں یہ دو کارویٹس ہیں جو کہ اس وقت کراچی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس میں جو ہے وہ بن رہے ہیں، بلکہ تقریباً ان کی لانچنگ ہو جائے گی جلدی، اور بہت جلد یہ بھی سی ٹرائلز کا حصہ بنیں گے. اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ سال یہ دونوں کارویٹس بھی پاک بحریہ کا حصہ بنے، یا 2027 کے اوائل تک. تو اس پروجیکٹ کے جو 4 کے 4 وہ ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. لیکن اس پروجیکٹ کی ایک بہت بڑی اہمیت بھی ہے عمران صاحب. وہ اہمیت یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت یہ معاہدہ 2018 میں ہوا تھا. یہ ٹیکنالوجی جب ٹرانسفر پاکستان ہوئی ہے، اور ان 4 کارویٹس کی تکمیل کے فوراً بعد جو ہے وہ پاکستان نے کام کرنا ہے اپنے مقامی جناح کلاس فریگیٹ کے اوپر، جو کہ بنیادی طور پہ ترکی سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ہے. اور وہ کیونکہ تقریباً 3500-3600 یہ 4000 سے زائد ٹن کا جہاز ہے، بڑا جہاز ہے، بڑا فریگیٹ ہے، اور پہلا مقامی سطح پہ بننے والا فریگیٹ ہوگا. تو یہ امید کی جا رہی ہے، جس ڈاکٹر نے انہوں نے ذکر کیا، تو امید ہے کہ پاکستان نیوی جس اگریسو انداز میں جو ہے ان کو پرسو کر رہی ہے، اگر یہ ٹائم لائنز اسی انداز میں مکمل ہوتی چلی گئی، لیکن یہ تو جو بہت بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور پھر 2030 تک جو ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور چیزیں بھی ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے، مختلف الیکٹرانکس کی جو اس کے اندر چیزیں انسٹال کی جاتی ہیں اس کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، جس تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. ہمارے پروگرام کو لائک ضرور کیجئے، سبسکرائب بہت ضروری ہے، سبسکرپشن کی آپ کی بہت ضرورت ہے. سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.